آداب، بانگیدرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedera.tv. ای میل سے تھوڑا پرہیز ہے. فیس بک اور ٹویٹر کا اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں. کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. روز کی طرح گزارش ٹویٹر پہ نظر ثانی کیجیے, ضرور جائیے. دنیا ٹویٹر پہ بات کرتی ہے اور سنتی ہے, لیکن پاکستان کی آواز تھوڑی کمزور ہے ٹویٹر پہ, اور میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. تو آپ سب سے گزارش کہ ٹویٹر پہ ضرور آئیے اور اس کو استعمال کیجیے. آج صبح مجھے ایک انٹرنیشنل امریکی بلاگ پہ ایک آرٹیکل دکھا جس میں ریمنڈ ڈیوس کی مناسبت سے لکھا ہوا تھا, اور بہت کچھ اسلام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, پاکستانیوں کے بارے میں بہت خرافات لکھی ہوئی تھی. تو پہلے میں نے سوچا کہ اگنور کرو, پھر میں نے کہا کیوں اگنور کرو. میں نے انگیج کیا, ایک بات کی, جواب میں 10 گالیاں آئیں, دوسری کی, لیکن آخر میں آ کے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیا تو کھاتے ہو. لب لباب یہ تھا کہ دیا تو کھاتے ہو, ہم بے وقوف ہیں کہ تم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, اور تم ظالم ہو, چور ہو, سب آل فال. لیکن بات یہ تھی کہ جب انسان مقروض ہو اور واقعی کسی کا دیا کھاتا ہو تو وہ کیا کسی کو آنکھ دکھائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا دیا 18 کروڑ لوگ نہیں کھاتے, شاید 18 لوگ کھاتے ہیں, اور باقی 18 کروڑ جو ہیں صرف ذلت اٹھاتے ہیں. ان کی نظریں نیچی ہیں, بوجھ کے تلے کندھے دبے جا رہے ہیں, لیکن 18 لوگ ظلم کی انتہا ہے کہ روکتے نہیں. یہ تمام مال و دولت جو آتا ہے وہ 18-20 لوگ کھا جاتے ہیں, اور ہمیں کچھ نہیں ملتا. ہم کبھی بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ یا ججوں کے اغوا یا بھوک اور یا ناانصافی کے لیے احتجاج کرتے ہیں, کبھی خیبر پختونخوا میں ہم چلاتے ہیں, آج فیصل آباد میں گیس کے لیے لڑ رہے ہیں, کراچی میں پیٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں. ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہماری عوام مشکل میں ہے. لیکن سیاسی جماعتیں, سیاستدان, لیڈران وہ نہ جانے کس خیال میں کوئی ہیں. لیکن اس سب میں سے ایک پارٹی کی آواز آتی ہے جو بظاہر عوام کی آواز ہے, جو بظاہر انقلاب کی آواز ہے. لیکن میرا پہلا سوال مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ, اور بالکل بغیر روایتی تعارف کرا رہا ہوں کیونکہ آپ کا میں کیا تعارف کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ انقلاب کی بات آپ یقیناً کرتے ہیں اور صرف آپ ہی کرتے ہیں, میں مانتا ہوں. لیکن انقلاب کو روکنے کے لیے جو سپیڈ بریکر کا کام کرتے ہیں وہ بھی آپ ہی کرتے ہیں. وجہ مثلا مفاہمت, مثلا دسمبر میں آپ نے فل پریشر بلڈ کیا, پیچھے ہٹ گئے, ابھی پھر پریشر بلڈ ہوا, پیچھے ہٹ گئے, قدر مفاہمت کر لی, اور یہ دن و شام گزرتے رہے. تو جو ایک انرجی بلڈ ہونی چاہیے عوام کی, توڑ پھوڑ کے لیے نہیں لیکن آواز کے لیے, اس کو آپ ٹھنڈا کیے. چلیں اب میں آپ کو سیکوینس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم بلٹ اپ کرتے ہیں پریشر اور واپس آ جاتے ہیں اپنے بیک دوبارہ اپنی چاہے اپنا پریشر یا عوام کا پریشر, دونوں کو آپ روکے دیتے ہیں جو بھی ہمیں نمائندگی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. وانا وزیرستان مالاکنڈ ڈویژن میں شریعت بل سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شریعت بل آپ کی اسمبلی میں, ہماری اسمبلی میں انٹروڈیوس کرائی گئی. پاکستان کی تمام چھوٹی اور بڑی پارٹیز کے جتنے نمائندے ہیں, 365 کتنے ہیں, جو بھی ہیں واٹ ایور, بہت زیادہ ہیں, تمام این پی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, قاف, یہ وہ, فضل الرحمان, تمام اور آزاد, سب لوگوں نے یک زبان ہو کر اس شریعت لا کو, جو کہ شریعت لا نہیں تھا, وہ امن ایک بل لے کر آ رہے تھے, اس کو انڈورس کیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور سو کالڈ آپ کی تمام جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹیز نے بھی اس کو انڈورس کیا. ہم اس وقت کہتے تھے, الطاف بھائی نے کہا کہ بھائی یہ فتنے فساد کی یہ جڑ ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ نہیں لاگو کریں. ہم 25 سیٹوں سے اسمبلی سے باہر کھڑے ہو گئے, جو ہمارے پاس 25 سیٹ تھیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیمپین چلائی باقاعدہ, اور پاکستان اور دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری بات, الطاف بھائی کی بات صحیح تھی. 4 مہینوں کے بعد آپ کو اسی بل کو, جس کو آپ نے میجورٹی سے یونینیمس جو ہے وہ پاس کیا تھا ہماری مخالفت کے باوجود, آپ اس کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد لا کر اس کو انڈو کرتے ہیں. نمبر 1. کیری لوگر بل کی بات کر لیں. کیری لوگر بل پہ جتنی بھی لینگویج تھی اس کو اگر چینج کرانے کے لیے سب سے زیادہ پہلے آواز اٹھائی تو وہ متحدہ قومی موومنٹ نے. این آر او پہ آ جاتے ہیں, جس پہ ہمارے نام, ہمارے لوگوں کے نام ہیں. این آر او آج تک اگر قومی اسمبلی سے سر منظور نہیں ہو پایا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے اور ہمارے اسٹینڈ کی وجہ سے, ورنہ وہ تو منظور ہونے جا رہا تھا. اب آ جائیے پیٹرولیم کی قیمتوں کی بات. پیٹرولیم کی قیمتیں آج سے دسمبر والے واقعے سے
مہینے 1.5 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے بڑھ چکی تھیں. ہم نے اسٹینڈ لیا ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ 9-0 پہ آئے ہیں. ہم نے اسٹینڈ لیا ہے, ہم نے آج تک وزارتیں واپس نہیں لی ہیں, ہم آج تک وزارتوں میں نہیں گئے, فیڈرل منسٹریز ہم نے چھوڑ رکھی ہیں. اور ہم نے ابھی تک آر جی ایس ٹی پہ اب آ جاتے ہیں کہ آر جی ایس ٹی ہم نے نامنظور کیا ہے. نئے ٹیکسز جو ہیں وہ قوم کے اوپر ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ نے نامنظور کر کے اور اس کو اپنا ایک اکانومک ایجنڈا دیا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ایک الٹرنیٹ ایجنڈا دیا, 9 پوائنٹس ہم نے دیے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں سے, وہ لوگ جو کہ آلریڈی ٹیکسز دے رہے ہیں انہی سے مزید ٹیکسز لینے کے بجائے آپ جو ہے وہ یہ اصلاحات کریں, اکانومک اصلاحات, جس کو فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم نے, اکانومک ٹیم نے منظور بھی کر کے اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. بٹ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ابھی ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا سکتے, ابھی ہم کرپشن نہیں روک سکتے, آپ ہمیں ابھی بیل آؤٹ کر دیں, بعد میں ہم اس کو لگائیں گے. تو سر ایسا نہیں ہے. آپ نے این آر او روکنے کی بات کی, این آر او لگوانے میں بھی آپ ہی کا ہاتھ تھا. پہلی بار این آر او جو آیا, جب این آر او آیا اس میں آپ کی خاموشی نے انڈورس کیا, اس وقت آپ نے اسٹینڈ نہ لیا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج یہ ملک یہاں نہ ہوتا. نہیں دیکھیں این آر او ہم فیکٹ ہے نا سر, دیکھیں میں اگر صرف یہ الزام, میں وہ الزام آپ نہیں لگا رہا, میں الزام نہیں لگا رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں فیصل بھائی ایسا ہے میرے اندر, میری پارٹی کے اندر اتنی کریج ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو لاکھوں کے مجمع میں اور آپ کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہیں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. لیکن آپ یقین جانیے کہ جہاں پر ہمارا رول نہ, ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید بہت بڑی ویلیو ہے. ابھی آپ نے خود فرمایا شریعت بل, کیری لوگر بل, این آر او کے لا بننے پہ آپ نے سٹینڈ لیا, لیکن این آر او کے لگنے پہ سٹینڈ نہیں لیا. اب جب میں نے وہ کہا, آپ نے کہا کہ ہماری طاقت نہیں, آپ نے ابھی خود اپنی طاقت کا اندازہ کرایا کہ آپ کی طاقت ہے کہ جب آپ نے سٹینڈ لیا تو وزیر اعظم صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کو 9-0 آ کے تقریباً معافی مانگنی پڑی. ٹھیک ہے, تو وہ طاقت آپ میں ہے. تو این آر او پہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے لا نہ بنا, لیکن لگا آپ ہی کے ویسے, چلیں لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک صرف جملے میں آپ کی بات میں 2-3 چیزیں اکٹھی دیتا ہوں, آپ تسلی سے جواب دے لیجیے گا. ساتھ میں جب آپ نے پیٹرول کی پرائسز کی بات کی, وقتی طور پہ آپ نے یقیناً روکا, اور میں نے شاید اسی وقت آپ سے ڈاکٹر فاروق ستار سے, آپ ہی سے بات ہوئی, میں نے شکایت کی تھی کہ جی آپ نے یہ روک دیا لیکن آپ نے قیمتیں پکی کر دیں. اب یہ آج پھر بڑھ جائے گا, رکنے والا تو ہے نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے اس کا کیا ہوا. تیسرا آپ نے فرمایا آر جی ایس ٹی, زرعی ٹیکس, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کاٹ دو. لوگ کیا کہتے ہیں ڈیفنس پہ بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ارے بھائی ڈیفنس پہ تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا, میں تو کہتا ہوں 20 گنا خرچ کرو ڈیفنس پہ, لیکن آپ انکم بھی تو 20 گنا بڑھاؤ. آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہو 3 گنا ٹیکس لگاؤ صاحب, میں تو کہتا ہوں, لیکن انڈسٹری لاؤ, امپلائمنٹ لاؤ, پیسہ اتنا کماؤ کہ وہ جو 2% ایجوکیشن بھی جاتا ہے وہ نہ جانے کتنے $1 ٹریلین ہو. ہمارا ایک پاکستانی دنیا کے صرف دبئی جاتا ہے, ایک ان پڑھ جاہل بیچارہ غریب, یہاں سے گاؤں سے اٹھ کے, اور جاتے ساتھ اس کے گھر میں رونق آ جاتی ہے, لیکن وہ یہاں ساری زندگی چھاپڑی لگاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا. تو ہم ان اپرچونٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے 3 برس میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. اکٹھی 3-4 چیزیں میں آپ کی طرف. پہلے این آر او جو لگ رہا تھا, بہت بڑے گیمز تھے فیصل صاحب, ٹھیک ہے, بڑے لیول کی دنیا کی سپر پاورز اس میں انوالو تھیں, اور کہاں جا کر میٹنگیں ہو رہی تھیں, کیسے ہو رہی تھی. اٹ واز این اوپن ایجنڈا, رائٹ. لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہوتے تھے, لوگ میٹنگیں ہو رہی تھی, مانتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ نے خاموشی اختیار کی. We were far away, trust me. we were kept oblivious, we were kept, trust me, ہمیں نہیں پتا. بھائی جس دن وہ انگوٹھا لگا اس دن آپ شور مچا سکتے ہیں. اچھا چلے, آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو جو ہے وہ میں اس پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے گیم تھے. we were not kept in confidence. لیکن آپ کی طاقت آپ نے استعمال نہیں کی, آپ نے ہڑ نہیں کی, آپ نے جھٹکا نہیں دیا کہ اے بھائی یہ کیا ہوا. دیکھیں ہمارے پاس تو فیکٹس ہی نہیں تھے. لیکن جب اناؤنس ہو گیا جس دن, اس دن آپ سٹینڈ لے لیتے کہ یہ کیا ہوا. ہم دونوں اپنے اپنے سٹینڈ پہ رہتے ہیں, آپ مانتے ہیں نا, میں مانوں گا اس والی بات, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا حقیقت تھی وہاں پہ. آگے چلتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. آپ نے بات کی اس کی, سوری, آپ نے ایک لمحہ واپس جاؤں. ہاں, آپ نے کہا کہ بہت بڑی گیم تھی, تو کیا آپ بھی بیرونی طاقتوں کی دباؤ میں آ گئے اور آپ نہ سٹینڈ لے سکے؟ نہیں, we were not been taken in confidence. ہمیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے سٹینڈ نہ لیا, نہیں, ہمیں تو بعد میں یہ ریویل ہوئی نا ساری چیزیں. سر اس وقت تو کیا ساری چل رہی تھی نا, پریزیڈنٹ مشرف صاحب ہمیں بتا کر تھوڑی جاتے تھے. لیکن جب اناؤنس ہو گیا اس کے بعد آپ نے سال بھر کوئی سٹینڈ. لیکن چلیے چھوڑ دیتے ہیں, ہم گروتھ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ٹیکس روک دیا, ہم نے کیری لوگر بل روک دیا, ہم انڈسٹری کی بات نہیں کرتے. I'm really glad کہ جب آپ نے اتنا بڑا فینومینا جو اکانومک پالیسی جو ہے وہ یہاں پر دی ہے,
کنسرن کہہ رہے ہیں آپ نہیں میں I'm really glad, مجھے خوشی اس میں سوال کوئی نہیں ہے آپ کے. بائی دا وے آپ نے تو ہماری بات کی ایکچولی. آپ اگر ہمارے 9 پوائنٹس دیکھیں ایم کیو ایم کے اکانومک اصلاحات جو ایم کیو ایم نے سبمٹ کیا, وہ ایم کیو ایم کی ویب سائٹ پہ ہے, تو ہم بھی یہی بات, اگر آپ کی بات کو میں نٹ شیل میں کہوں تو بیسکلی آپ جو ہے وہ سائز آف دی پائی کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. آج آپ نے کہا کہ بجٹ میں جتنا ڈیفنس کو دینا ہے بالکل اس سے ڈبل دیں, جتنا آپ کو ایجوکیشن پہ لگانا ہے اس سے ڈبل. تو واٹ آئی مین ابھی اگر جو ہے وہ پائی کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے تو سب کچھ چھوٹی چھوٹی پیسز جو ہے وہ ٹیکس کی پائی نہیں, انکم کی پائی کو بڑھائیں. انکم کی بات کر رہا ہوں میں سر. ٹھیک ہے, میں انکم کیسے ہوگا, انکم اس وقت کہ آپ آئی مین ہاؤ وڈ اٹ کم, یہ آسمان سے نہیں گریں گے نا. آپ کو اپنی لیکیجز لوپ ہولز پہلے بند کرنے میں. ایف بی آر کی کرپشن جو ہے وہ سالانہ 400 ارب روپے ہے, 400 ارب روپے, یہ تو لکھ کر بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ کتنا ہے یہ اور کسی کو نہیں پتا. پھر جو آپ نے یہ افغان ٹرانزٹ پہ جو آپ کو لاسز ہیں وہ 300 ارب روپے سے زیادہ لاسز ہیں افغان ٹرانزٹ پہ. آپ نے جو گندم پہ جو پرائسز دے رکھی ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں 700 روپے ہیں, آپ نے جو ہے وہ 900 روپے پرائسز دے رکھی ہیں. بہت خوب, ہم دونوں ایک بات کر رہے ہیں. جی جی. لیکن پھر یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں آپ ان سے یہ 9 نکاتی پیکج تو آپ نے دے دیا. انہوں نے ماشاءاللہ 10 اور 9 جوڑ کے 19 نکاتی واپس کر دیا. 10 ان کے 9 آپ کے, انہوں نے کہا لو ہم 19 دیے دیتے ہیں. نہیں, کس کو دے دیا انہوں نے واپس؟ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں 19 پکڑا دیا تھا. نہیں, وہ تو پنجاب میں تو ڈیفرنٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاق, آپ نے 9 ان کے 10 انہیں حساب کیا, 9 جمع 10 19 بنا کے پکڑا دیا انہوں نے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پیکج تو آپ نے دیا, لیکن ہر ایک روز جو گزر رہا ہے آپ کے اپنے مطابق 2 ارب روپے کا چانٹا ہمیں پڑ رہا ہے روزانہ نوٹ چھاپ. تو ہر ایک دن جو گزر رہا ہے اس میں آپ حصے دار ہیں اس بوجھ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کہانی کا دوسرا رخ ہے, اور جن لوگوں کی ہم نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے 98% مظلوم مڈل کلاس لوگوں کی, ہم بالکل اس میں شامل نہیں ہیں, بلکہ ہم ہی تو وہ ہیں وہ لوگ, اور ہماری ہی تو وہ لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی, جنہوں نے ان باتوں کو باوجود اس کے کہ ہم نے جمہوریت کو سپورٹ کیے, ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو سپورٹ کیے, لیکن گورنمنٹ کے کرنٹ گورنمنٹ کے جن کے ہم سپورٹر تھے اور ان کے اچھے کاموں میں کل بھی سپورٹر رہیں گے, ہم نے ان کو بالکل ببانگ دہل سب کے سامنے آ کر مذاکرات میں نہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کر لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہو رہی ہیں. اور اس میں قائل ہوں, لیکن وہ ہو رہی ہیں پھر بھی, رکی نہیں. سر ایسا ہے نا, دیکھیں رک کیوں نہیں دیکھیں ایسا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اس پورے پارلیمنٹ میں 340 45 50 جتنے بھی لوگ ہیں اس میں 25 لوگ ہیں ٹوٹل 25. اچھا میں دیکھیں سن لیں, دیکھیں فیصل بھائی میری بات, دیکھیں آپ جب بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا کئی لوگ RGST, تو یہی 25 ہیں جو ایک وزیر اعظم اور ایک ایسے ہوم منسٹر کو جس سے پرانا آپ کا جھگڑا ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, مطلب چلیں اختلاف کہہ لیجئے, ہمارا اختلاف, اچھا چلیے محبت کہہ لیجئے, اور ایک واٹر بورڈ کے ہمارے منسٹر جن سے کھلا ایک تضاد رہا ہے, آغا سراج درانی صاحب, وزیر بلدیات جو ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, چھوڑا نا, مطلب آپ تو ایسے کریں سے قوم ٹی وی نہیں دیکھتی. نہیں ہمارا کہاں رہا ہے, نہیں آپ میری جان, اللہ نہ کرے آپ کا نہیں رہا, میرا رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب بخود 90 ان 25 کی طاقت یہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو اور طاقت دے, لیکن جب بات ہم کرتے ہیں کہ بھائی آج کا دن گزر گیا کیا کیا, تو کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہی کوئی نہیں. نہیں ایسا نہیں فیصل بھائی, دیکھیے جب یہ اب وہ آئے 90 تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی جان یہ 9 نکات ہیں آج اپروو کریں؟ کیا مطلب یہی تو کہا ہے, تو ہوئے نہیں. لیکن نہیں ایسا دیکھیں